صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على النبي المحمود الحامد والعامد المحمود الواصل إلى ما لا وراءه حد محدود، النذير المؤيد والبشير المسدد والسيد الممجد بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على ابن عمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب حوضه ولوائه وشفاعته، المظهر بصفات الله والممسوس في ذات الله والمعروف بوجه الله والموصوم باسم الله، مولانا ومولى الكونين أبي الحسنين علي بن أبي طالب لعنة الله على أعدائهم ومبغضهم ومنكر فضائلهم ومقلب دينهم وأعداء علي وأعداء حسين من هذا اليوم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عاشقان اہل بیت کے درمیان اہل بیت کی آمد ہے، ان کی خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ نزول فضائل امیر کائنات برائے خالق امیر کائنات کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے چار معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا تحفہ پیش کریں۔ ارباب کرم، جس آیت کی تلاوت کا شرف جو آپ کو خادم نے حاصل کیا، یہاں ہر کلمہ گو کا یہ فریضہ ہے اس بات پر غور کرے کہ آخر خداوند عالم نے جب یہ چاہا کہ اجر پیغمبر اسلام ادا ہو جائے تو پیغمبر اسلام کے اقربا سے مودت فرض کی ہے۔ اس بات پر غور کریں کہ آخر اقربائے پیغمبر اسلام کی مودت ہی کیوں خداوند عالم فرض کیا ہے۔ کر سکتا مگر یہ کہ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مگر یہ کہ خداوند عالم اقربا کی مودت کو فرض کیا ہے۔ یہاں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اس لیے خداوند عالم اقربائے پیغمبر اسلام کی مودت کو اس لیے فرض کیا ہے کہ یہ اقربائے پیغمبر اسلام احبابتوں کا نتیجہ ہے۔ یعنی خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے یہ بات محبوب ہوئی، تو اس انسیت کی بنیاد پر، عشق کی بنیاد پر خداوند عالم اقربائے پیغمبر اسلام کو خلق کیا۔
اسی لیے خداوند عالم اپنی خواہش کو پیش نظر رکھتے ہوئے خواہش خدا سے محبت کرنا ہر کلمہ گو کا فریضہ قرار دیا ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں بآواز باعتبار مجمع درود نہیں چاہیے، باعتبار جوش ایمانی۔ یہاں اس بات پر غور کرنا ہے کہ اس احببت ان عرف کو کیا کہتے ہیں۔ تو خداوند عالم کی خواہش ہے احببت ان عرف، میں نے یہ چاہا کہ میری معرفت ہو۔ تو جو ذریعہ معرفت خدا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، یہ ہے آج کی میری تقریر کا عنوان۔ اسی پر خادم انشاءاللہ حدود جہل میں گفتگو کرے گا۔ اہل علم حضرات تشریف فرما ہیں، نگاہ رکھیں اگر کہیں کسی مقام پر کوئی لغزش ہو جائے، کچھ غلطی ہو جائے، عقیدے کا معاملہ ہے، مومن ہونے کے ناطے مومن کا فریضہ ہے کہ میری اصلاح کر دینا، اور اگر کوئی باتیں سنی ہوئی ہے تو بلا فصل ٹوک دینا کہ نہیں یہ باتیں بھی سنی ہوئی ہیں، ہم سنی ہوئی باتیں سننے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ ہر مومن کو اجازت دی جا رہی ہے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور یہ کوئی بے ادبی بھی نہیں ہے۔ جب خادم خود اجازت دے رہا ہے تو بھی آپ کا فریضہ ہے کہ فوراً ٹوک دینا کہ نہیں یہ سب باتیں سنی ہوئی باتیں ہیں۔ تو جو باتیں کہ سنی ہوئی ہیں اس کے سلسلے میں فوراً مجھے آگاہ کر دینا آپ کا فریضہ ہے۔ تو جو ذریعہ معرفت رب ہے، اس ذریعہ معرفت رب کو کیا کہا جاتا ہے، اور جو معرفت رب کا ذریعہ بنے اس سے اعلیٰ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ جو معرفت کا وسیلہ بنے، عبادات تو ضمنی ہیں۔ ایک شخص امام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا یہ مولا دو اشخاص ہیں میرے پیش نظر، ایک وہ ہے جو کثرت سے عبادت کرتا ہے، دوسرا وہ ہے کہ جو فضائل نشر کرتا ہے، مولا ان دو میں افضل کون ہے؟ تو امام نے کہا عبادت کرنے والے سے افضل فضائل نشر کرنے والا ہے۔ یہ عبادتیں ضمنی ہیں، یہ تو دل جھک گیا بربنائے معرفت، جب خدا کے یہ عارف بنا دیے تو دل نے چاہا کہ ان کے سامنے بھی ایک سجدہ ہو جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں خدا کا سجدہ ہے، غور نہیں کیا، لوگ سمجھ رہے ہیں خدا کا سجدہ ہے، نہیں، ہم جو سجدہ کر رہے ہیں، یہ میں اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، اگر کہیں عقیدے میں میرے لغزش ہے تو اصلاح کر دیں، کہ ہم جو سجدہ ریز ہوتے ہیں، جو سجدہ کرتے ہیں، وہ سجدہ خدا کا نہیں، میں نہیں کر رہا ہوں، میں خدا کا سجدہ اس لیے نہیں کر پا رہا ہوں کہ میرا سجدہ شایان شان الہ ہو، شایان شان الہ بس اگر سجدہ ہے تو اس کا سجدہ ہے جو فزتو برب الکعبہ کہا۔ درود کا تحفہ پیش کر دیں بآواز بلند۔ بات کو واضح کرے گا انشاءاللہ تعالی، خادم دلیل دے گا، اخباری ہوں، خبر پر عمل کرنے والا ہوں، با دلیل گفتگو کرتا ہوں، یہ نہیں کیسے جوش خطابت میں کہہ دے رہا ہوں۔ ویسے تو تقاضائے عشق ہے، تقاضائے عشق ہے، کسی منزل میں اپنے معشوق کو نیچا نہ دکھائے، اور اگر کوئی اپنے معشوق کو نیچا دکھا دے تو یہ طے ہو گیا کہ وہ عشق نہیں کر رہا ہے، صرف دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے۔
دعوے کی یہ دلیل ہے، عشق کے دعوے کی یہ دلیل ہے کہ اپنے معشوق کو ہر ایک سے بلند دکھائے۔ کیا معروضہ کر رہا ہے خادم؟ دعویٰ ہے تو دلیل بھی ہو۔ عشق کی دلیل یہ ہے کہ جس سے عشق کیا جا رہا ہے اپنے معشوق کو کسی سے کمتر نہ دکھائے۔ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر، ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھ کر اول خداوند عالم خود اول مخلوق کو اپنے جیسا بنا دیا۔ خود خداوند عالم اپنے جیسا اول مخلوق کو بنا دیا، کیونکہ تقاضۂ عشق ہے، تقاضۂ عشق ہے کہ اعلیٰ سے ملائے، اعلیٰ سے ملائے تو خداوند عالم خود پہلے ملا چکا۔ تو اب اس کو شرک نہیں کہتے، اس کو بدعت نہیں کہتے۔ تو خادم معروضہ کر رہا تھا کہ میں تو سجدے کر رہا ہوں، یہ میرے سجدے جو معرف رب ہے اس کے شکرانے میں ہے، اس کے شکرانے میں ہے کہ یہ خدا کا پتا دیا، یہ خدا کا پتا دیا تو دل یہ چاہا کہ پہلا سجدہ اس کے سامنے کروں جو خدا کا راستہ بتا دیا، خدا کی معرفت ہم کو حاصل کروا دیا۔ تو چنانچہ میرے سجدے علی کے سامنے ہیں، مگر میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہوں جو وہ خود ایک بے نیاز محض ہے، بے نیاز مطلق ہے۔ تو چنانچہ علی ولی کریں کائنات کے سجدے میرے در پر رکتے ہیں، مگر ان تمام سجدوں کو میں خدا کی بارگاہ میں اللہ رے بے نیازی علی ابن ابی طالب کی، ارے میں تو سجدہ کیا تھا علی کے سامنے، مگر علی ولی نے اس سجدے کو اس قابل کیا کہ یہ سر خدا کے سامنے جھک جائے۔ درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ دلیل سن لیں پھر آ جاؤں میں اپنے موضوع کی طرف۔ یہ میرے سجدے کی دلیل دے رہا ہوں، دلیل کے لیے پیغمبر اسلام کو سہارا بنا رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام کا سجدہ ہے قربتاً اللہ کے ساتھ ہے، پیغمبر اسلام کا سجدہ ہے قربتاً اللہ کے ساتھ سجدہ ہے۔ جب یہ سجدہ ریز ہو گئے اسی اسنا میں جس کی مودت ہم پر فرض کی گئی، جس کی مودت ہم پر فرض کی گئی وہ پشت رسول پر آ گیا۔ جیسے ہی پشت رسول پر آیا اب خداوند عالم میں کہہ رہا ہے دیکھو جب تک کہ حسین نہ اترے، جب تک کہ حسین، یا اللہ یہ سجدہ تیرا تھا یا حسین کا تھا؟ اب اگر مزید اور سوالات کروں تو عجب نہیں کہ خدا کی جانب سے یہ جواب آئے، ارے تو سائل باب الیقین ہونے کے بعد پھر یہ کیسے شک و گمان کی گفتگو کر رہا ہے، یہ وہم کی گفتگو کیوں کر رہا ہے، جبکہ میں خود کہہ رہا ہوں، حبیب سے کہہ رہا ہوں، نبی سے کہہ رہا ہوں کہ اب سر اس وقت تک نہیں اٹھانا جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے، تو پتا چلا ایک منزل ایسی آتی ہے کہ امام ہو خدا ہو اور نبی ہو، ان تینوں کے درمیان ایک منزل ایسی آتی ہے کہ ہاں ہم مرضی خدا نہیں بلکہ مرضی امام چلتی ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ اللہ اکبر۔ بس وہ سجدہ ہمارے لیے بہت کافی ہے، وہ سجدہ ہماری دلیل کے لیے بہت کافی ہے کہ خداوند عالم خود بتا رہا ہے کہ جو یہ سجدے ہیں یہ سجدے میرے نہیں بلکہ یہ سجدے اس کے لیے ہے جس کے سبب دین بچ گیا، جس کے سبب دین بچ گیا ہے۔ خدا ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے۔ تو خادم یہ معروضہ کر رہا تھا کہ خواہش خدا کے سبب جو ظاہر ہوا اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو کہنا ہوگا اس کو ولایت کہتے ہیں، اس کو ولایت کہتے ہیں۔ کنت کنزن مخفیہ فاحببت ان عرف فخلقت الخلق، میں چھپا ہوا تھا، لوگ نہیں سمجھے، آج میں سمجھاؤں گا کیا چیز چھپی ہوئی تھی؟ ولایت چھپی ہوئی تھی۔
دوستو تھوڑا میرا ساتھ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک نتیجے پہ اپنی گفتگو پہنچے گی۔ خادم کیا معروضہ کر رہا ہے؟ کئی بار آپ حدیث سن چکے ہیں، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ خزانہ کہتے ہیں ولایت کو، خزانہ کہتے ہیں ولایت کو، جو چھپا ہوا تھا اس کو خداوند عالم پیکر کی شکل میں، اس کو پیکر کی شکل میں ظاہر کیا، جس کے ذریعے خدا کی معرفت ہے۔ یہی سبب ہے، نہ صرف خداوند عالم ولایت سے محبت کرنا ہم پر فرض کیا ہے، بلکہ خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی فقد امن من عذابی، جو ولایت کے خلے میں داخل ہو گیا گویا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ یاد رکھیں، لا الہ الا اللہ کہہ لیں یا ولایت کہہ لیں، ایک ہی معنی ہے، لفظیں بدلی ہوئی ہیں، معنی ایک ہے، مفہوم ایک ہے، صرف حرف بدلے ہوئے ہیں، لفظیں بدلی ہوئی ہیں۔ وہاں لا الہ الا اللہ حصنی کہا گیا، یہاں ولایت علی ابن ابی طالب حصنی کہا گیا۔ دل چاہے تو لا الہ الا اللہ کہہ لو، دل چاہے تو ولایت کہہ لو، ولایت علی کہہ لو یا لا الہ الا اللہ کہہ لو، کیونکہ خداوند عالم دو خلے نہیں بنایا، ایک ہی خلا بنایا ہے۔ خلا ایک ہی ہے، ایک ہی خلا ہے، چاہے اس کو لا الہ الا اللہ کہہ لیں، چاہے اس کو ولایت علی کہہ لیں، مگر یہ ایسا خلا ہے جو کوئی اس خلے میں داخل ہو گیا، خدا کہہ رہا ہے میرے، اللہ اکبر، کون کہہ رہا ہے؟ میرے، قادر مطلق کہہ رہا ہے، عادل کہہ رہا ہے کہ میرے عذاب، تو پتا چلا عذاب خدا سے اگر محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، خمس نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں، بلکہ علی ولی اللہ کہو، یا ولی ولی اللہ کہیں گے۔ خدا کی قسم اس خلے میں داخل ہو جائیں گے، جب اس خلے میں داخل ہو جائیں گے تو اختیار رکھنے کے باوجود خداوند عالم اپنے اختیارات گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اختیارات رکھنے کے باوجود قادر مطلق اپنے اختیارات وہاں نہیں چلا سکتا جو ولایت کے خلے میں نہ، میں سمجھاؤں، اس ولایت کے خلے میں وہ گیا، اس ولایت کے خلے میں وہ گیا جس کی شان میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان مرکب ہے خطا اور نسیان کا، مرکب ہے خطا اور نسیان کا، یعنی گناہوں کے مرکب کو انسان کہتے ہیں، اور خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اگر ذرہ برابر نیکی لائیں جزا دے دوں گا، ذرہ برابر بدی لائیں تو سزا دے دوں گا۔ اور ایسا انسان جو مرکب ہے خطا و نسیان کا خلے میں داخل ہو گیا، ولایت کے خلے میں داخل ہو گیا، اب خدا کیا کرے؟ عدل سے کام نہ لے، خدا کیا کرے؟ کیوں؟ خود توجہ لفظوں کی خاطر کرنا، اونچا جملہ ذہن میں آیا ہے، خدا کا عدل ولایت کے خلے میں نہیں ہے۔ ہر چند کے خدا عادل حقیقی ہے، مگر خداوند عالم عدل سے کام وہاں نہیں لے سکتا۔ یہ جملہ ذرا بلند تھا، اونچا تھا، خطرناک تھا۔ حلالیوں کے لیے کوئی خطرناک نہیں ہے، نہیں لے سکتا، عذاب نازل نہیں کر سکتا، نہیں بات واضح نہیں کر سکا، بات واضح کروں گا بذات کی خاموشی، اس کی وجہ سے گفتگو طویل ہو جاتی ہے۔ نبی الگ ہے، ولایت الگ ہے، میدان غدیر ہے۔ اب سمجھائیں، اب ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بات واضح ہوگی۔ ابھی نبوت کے ہاتھوں ولایت نہیں آئی،
نبوت کے ہاتھوں ولایت نہیں آئی، ولایت الگ ہے، نبوت الگ ہے۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے اگر اعلان ولایت نہیں تو تم پر بھی، یا اللہ تم پر بھی عذاب نازل کر دوں گا۔ یا اللہ امت غور کرے، جب خداوند عالم نبی سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اگر بغیر اعلان ولایت تم بھی اگر آ جائیں تو تم پر عذاب نازل کروں گا، تم پر عذاب نازل کروں، اور جیسے ہی نبوت کے ہاتھوں میں ولایت آئی، اب خداوند عالم نہیں کہہ سکتا کہ تم پر عذاب نازل، بلکہ خداوند عالم پابند ہوا۔ اب خداوند عالم پابند ہو گیا، جو پابند کر رہا تھا اب وہ پابند ہو گیا، جو خدا پابند کر رہا تھا، جو خدا وارننگ دے رہا تھا، جو خدا لہجہ بدلا تھا، اب ایسا خدا پابند ہو رہا ہے نبی کا، ایسا خدا پابند نبی ہو رہا ہے، ہر چند کے امت پابند ہے، امت پابند ہے، مگر آج بطفیل ولایت نبی، بطفیل ولایت نبی اللہ کو پابند کر رہی ہے، یہ کہتے ہوئے اللہم والے من والا وعاد من آدھا وانصر من نصرہ واغزل من خذلہ، درود کا تحفہ پیش کرنا باواد بلند۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی معروضہ نہیں ہے، معروضہ قبل اعلان ولایت تھا۔ ہائے 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 ہائے، یا اللہ یا اللہ۔ ارے بھائی متوجہ ہو کر سنیں، کوئی لفظ ضائع نہ ہونے دے۔ معروضات قبل اعلان ولایت تھے، معروضات قبل اعلان ولایت تھے، اعلان ولایت ہونے کے بعد اب معروضہ نہیں ہے، حکم ہے۔ اب معروضہ نہیں، حکم ہے۔ کون کس کو حکم دے رہا ہے؟ کون کس کو حکم دے رہا ہے؟ ارے پھر کیوں گھبرا رہے ہو؟ جب آپ کا میرا علی یہ کہتا ہوا نظر آ، میں وہ ہوں جس کی اطاعت خدا کرتا، میں وہ ہوں جس کی اطاعت خدا کرتا ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ارے جب ایک بندہ ہو کر خدا کو پابند کر دے، اللہ اکبر، سب صیغے امر کے صیغے ہیں، اللہم والے من والا وعدے من عادہ وانصر، اس کے خلاف نہیں دیکھنا چاہ رہا ہوں، ہائے ہائے ہائے، وانصر من نصرہ واغزل من خذلہ، اس سے محبت کرنا معروضہ نہیں ہے اب، کیونکہ تیرے خواہش کی تکمیل کر چکا۔ تب پتہ چلا خواہش خدا کی جب کوئی بھی تکمیل کر دے، خواہش خدا کی جب کوئی بھی تکمیل کر دے تو وہاں سے بندے میں اتنے اختیارات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ خدا کو پابند کر سکتا ہے۔ اللہ، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پابند کرنے کے لیے آمدہ نہیں ہیں، میں تو آمدہ ہوں، میں تو پابند کروں گا، میں تو پابند کروں گا، کیونکہ مشکل کشا میں اس دن کے لیے مانا ہوں۔ اللہ، ارے کیا سننے بیٹھے ہیں؟ ارے علی کو مشکل کشا ماننے والوں، کس دن کے لیے علی مشکل کشا ہے؟ کس دن کے لیے علی مشکل کشا؟ خدا کو جب پابند کر دیں، خدا کو جب پابند کر دیں تو اب بولو مشکل کشا کے سبب میں پابند کیا۔ حضرت کا تحفہ پیش کرنا باواز بلند۔ وعدے من عدا وانصر من نصرہ، نصرت کرنا جو علی کی نصرت کرے، واغزل من خذلہ، اس کو چھوڑ دینا جو علی کو۔ یا اللہ، اللہ پاک میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں دست بدعا ہوں، برائے کرم کہ تو
اس سے دوستی کر جو علی سے دوستی برائے کرم نہیں، اظہار کرم کے لیے، اظہار کرم کے لیے علی والوں سے دوستی کر۔ سمجھے؟ خدا کا کرم، اظہار کرم اسی وقت ہوگا، خدا کا اظہار کرم اسی وقت ہوگا جب علی والوں سے وہ دوستی کرے، اور خدا کا عدل اسی وقت ظاہر ہوگا۔ یا اللہ، نئے رخ سے پڑھ رہا ہوں، کرم اور عدل، خدا کا عدل اسی وقت سمجھ میں آئے گا جس وقت کے خدا وند عالم دشمنان علی کو ترک کر دے، دوستداران علی کو اپنے پہلو میں بٹھائے۔ یہ آج تک جو آپ سنتے ہوئے آئے یا علی شیعتوں کا معنی، اے علی شیعہ میرے پہلو میں رہیں گے، تو کس کے پہلو میں؟ میں اشارہ کیا، ابدات پہنچے نہیں، تفصیل میں جانا پڑ رہا ہے۔ یا علی شیعتوں کا، اے علی تیرے شیعہ میرے پہلو میں رہیں گے، بظاہر نبی ہے، دلیل دیں؟ اچھا دلیل کے بعد آپ حضرات بھی بولنے کے عادی ہیں، چلیں پھر دلیل سنیں۔ یا علی شیعتوں کا معنی، اے علی تیرے شیعہ میرے پہلو میں، یہ وہ نبی کا قول ہے جو اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ آلے، تو پتہ چلا منشائے خدا یہ ہے، منشائے خدا یہ ہے کہ علی کے شیعہ اس کے پہلو میں رہے۔ ہائے 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 اللہ، ابھی بات کو واضح نہیں، ابھی بات کو واضح نہیں کر سکا میں، ابھی دیکھ رہا ہوں 95% مجمع، 95% مجمع، تھوڑا مبالغہ کر کہہ رہا ہوں، 95% مجمع میرے ساتھ ساتھ ہے، ابھی 5% چھوٹ رہا ہے، ان 5% کی خاطر، اس 5% کی خاطر ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ جب خدا وند عالم کی جانب سے حکم آیا مٹی پھینکنے کا، رمیت وما رما ولکن اللہ رما، یہ مٹی تم نے پھینکی ہے مگر تم نے نہیں پھینکی، یہ مٹی تم نے پھینکی ہے مگر تم نے نہیں پھینکی۔ ارے خاریان قرآن بتاؤ مجھے مٹی کس نے پھینکی تھی؟ کہنا ہوگا رسول خدا نے، مگر خدا مند عالم نفی کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے نہیں پھینکی۔ بس اسی طرح پیغمبر اسلام کہیں گے میرا پہلو مانا جائے گا خدا کا پہلو۔ درود کا تحفہ پیش کرنا بآواز بلند۔ اللہ اکبر۔ تو چنانچہ یہ ہے ولایت کا پاور، ولایت کا پاور، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، حسنی حدیث قدسی، خدا کا قول، خدا تو جھوٹا نہیں نا، خدا کہہ رہا ہے ولایت علی میرا خلا ہے، جو کوئی بھی اس خلے میں داخل ہو جائے، یا اللہ نمازیں لے کر، نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ اظہار کرم کیسے کروں؟ کیا ہو گیا؟ جب سب تم خود لے آ رہے ہیں ساتھ، اظہار کرم کیسے ہوگا؟ دیکھو ولایت کے بارے میں کوتاہی نہیں، ولایت کے بارے میں کوتاہی نہیں کرنا، ولایت کے صدقے میں جو چیزیں آئی ہیں، یا جملہ کہہ دوں تو کوئی فتویٰ تو نہیں لگائیں گے؟ تھوڑا مائک بند، تھوڑا بند کرو، ایک سیکنڈ کے نہیں تو کیسٹ مت دو، رہنے دو، سنو آپ لوگ ذات کی خاموشی،
میں بھی طے کر کر آتا ہوں. خاموش تو پھر خاموش ہی رہیں، یا بولنا سیکھیں یا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں. ولایت کے صدقے میں سب، ولایت کے صدقے میں سب، لا الہ الا اللہ بھی صدقے میں، محمد رسول اللہ بھی صدقے میں، ولایت کے صدقے میں، ولایت کے صدقے میں. علی ولی صرف رسالت کو نہیں بچائے، علی سنیں، زائد برزاد کو چھوڑا جا سکتا ہے، یا اللہ، زائد برزاد کو چھوڑا جا سکتا ہے، عین ذات کو نہیں چھوڑا جا. زائد برزاد کو ترک کیا جا سکتا ہے، زائد برزاد میں بھول چوک کی گنجائش ہے، اسی لیے معافی ہے، اسی لیے معافی ہے. عین ذات میں بھول چوک نہیں، بھول چوک عین ذات میں نہیں، ناممکن ہے. زائد بر ذات میں نشان کا امکان ہے، بھول چوک کا امکان ہے. زائد بر ذات میں، یہ میری عینت میرے لیے زائد بر ذات ہے، یہ میرا عین نہیں. میں چشمہ بھول سکتا ہوں، میں چشمہ بھول سکتا ہوں، آنکھ نہیں کھول سکتا. یہ میرا عین ذات ہے. پتا چلا جو چیز کے عین ذات ہے اس میں معافی نہیں ہے، زائد بر ذات میں معافی ہے. سن لو، زائد بر ذات کیا ہے، عین ذات کیا ہے. ایک جملے میں آج خادم واضح کرنا چاہتا ہے. میدان غدیر میں بغور سنو کہ خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. دیکھو 23 سال قبل اعلان ولایت جو کچھ بھی آیا تھا وہ سب چیزیں چھوڑی جا سکتی ہیں. درود کا تحفہ پیش کریں بابا. عین ذات کو نہیں چھوڑا جا سکتا، زائد بر ذات کو چھوڑا جا سکتا، عین ذات کو نہیں چھوڑا جا سکتا، زائد بر ذات کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اب کیا کریں؟ ولایت پر گفتگو تھی، ولایت پر گفتگو تھی، مگر دوران گفتگو عین ذات اور زائد بر ذات آ گئے. اس کو بھی ترک نہیں کیا جا سکتا. زائد بر ذات کو چھوڑا جا سکتا ہے، عین ذات کو نہیں چھوڑا جا. زائد بر ذات کو چھوڑا جا، عین ذات کو نہیں چھوڑا جا سکتا، عین ذات کو نہیں چھوڑا جا سکتا. زائد بر ذات کو چھوڑا جا سکتا ہے. نبوت زائد ہے، اللہ گھبرانا نہیں. اونچی باتیں ہیں اونچے لوگوں کے درمیان، اونچے لوگوں کے درمیان اونچی باتیں کر رہا ہوں. نبوت زائد بر، یا اللہ، ارے نبوت خدا کا عین نہیں ہے حلالیو، نبوت خدا کا عین نہیں ہے، زائد ہے، زائد ہے. ولایت خدا کا عین ہے. یا علی بات واضح ہوئی تو درود پڑھیے. یا علی مولا، ولایت عین ہے کس کا؟ یا علی درود کا تحفہ پیش کریں. ایک نہیں، دو درود پڑھیں.
گفتگو یہاں تک پہنچ گئی. الچن کہ آج یہ پڑھنے والا نہیں تھا، یہ پڑھنے والا نہیں تھا اور نہ ارادہ تھا پڑھنے کا، مگر کریں کیا؟ آپ موڈ بنا دیے. جب آپ موڈ میں آئے تو ہم بھی موڈ میں ہیں، اور ہم تو ہمیشہ ذکر علی کے موڈ ہی میں رہتے ہیں. جب ذاکر یہ محسوس کرتا ہے کہ ذکر کی توہین ہو رہی ہے، فوراً فراز ممبر سے اتر جاتا ہے. خدا را جب ذکر علی ہو، آپ کا معشوق ہے نا، آپ کا جب معشوق ہے، ارے خدا کی قسم معشوق کا اگر نام آ جائے تو پورے مسکراہٹ. پھر یہاں سے ایک موضوع بنتا ہوا رہا ہے، نام پر اگر چاہوں تو گفتگو کروں. پھر یاد دلائیں کبھی انشاءاللہ تعالی گفتگو کرے گا خادم. اب سن لو، نبی اب ولی. نبوت کیا ہے؟ ولایت کیا ہے؟ خدا کا عین ذات نبوت نہیں ہے، خدا کا عین ذات نبوت، خدا کا عین ذات ولایت ہے. عین ذات میں بھول چک نہیں. یا اللہ یا اللہ، غور فرمائے نا. اسی لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ دیکھو ولایت کے بارے میں کسی کا کوئی عذر نہیں سنوں گا، یہ میرا عین ہے، یہ میرا عین ہے، اس کے بارے میں کوئی عذر سننے والا اس لیے نہیں ہوں. میں اپنی فطرت اور تمہاری فطرت کو پیش نظر رکھ کر، میں اپنی فطرت تمہاری فطرت کو پیش نظر رکھ کر تمہاری بھی فطرت میں ولایت کو رکھا ہے. پھر اس میں عذر کیسے؟ جاگنا اونچا جملہ ہے، سننے کے بعد عقیدہ بنانا، ان آؤٹ نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا. آپ کے نبی پہ کوئی حرف نہیں آ رہا ہے، نبی تو خوش ہوتے ہیں. غیر ضروری نبی کے پیروکار، یہ چپراسیاں، یہ پریشان ہوتے ہیں. ارے مت پریشان ہو، نبی تو اس وقت زیادہ فخر محسوس کرتے تھے جب ولایت دوش پر قدم رکھ دے. اور غیر ضروری ہے امت پریشان ہوتی ہے. نہیں، پریشان مت ہو. رسول خدا نے یہ چاہا کہ میں آج اپنا سر بلند کروں. ہائے 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 ہائے، کیا سننے بیٹھے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے چاہا کہ آج میں اپنا سر بلند کروں. اپنا سر بلند کروں تو کیسے کریں؟ علی آ جاؤ اوپر. وہ پیغمبر اسلام کا سر بلند ہوا. درود کا تحفہ پیش کرنا بآواز بلند. سنو سنو، نبی کیا ہے، ولی کیا ہے، نبوت کیا چیز ہوتی ہے، ولایت کیا چیز ہوتی ہے. سن لو دو جملوں میں. آج بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، اور اگر یہ جملے آپ حضرات تک پہنچ جائیں، قبول کرنے کے بعد اگر خاموش رہیں تو پھر آپ کا ہمارا حساب اور کتاب بروز حشر ہونے والا ہے. ہم وہاں پوچھ لیں گے، بھولنے والا تو نہیں ہوں. خداوند عالم سے کہوں گا یا اللہ خوسین میں غدیر کے منبر سے اتنے سارے سامعین کے سامنے نبی اور ولی کا فرق بتایا کہ نبی کیا ہوتا ہے، ولی کیا ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود یہ ریسپانس نہیں آیا. آج میں حساب اور کتاب ان سے لینا چاہتا ہوں. اگر یہاں نہیں بولیں گے وہاں چھوڑوں گا نہیں. یاد رکھو، نبی وہ ہے جو غیب کا منتظر ہے. بولیں گے نبی وہ ہے جو غیب کا منتظر ہے. نبی وہ ہے جو غیب کا منتظر ہے. پھر ایک بار دوہرا دوں، نبی وہ ہے جو غیب کا منتظر ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو غیب کا مطالعہ کرتا ہے. مولا خوش رکھے.
ساتھ گفتگو کرنے والوں کو مولا سلامت رکھے۔ نبی غیب کا منتظر ہے، ولی غیب کا مطالعہ کرتا ہے، سمجھے؟ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، علی ولی کریں اگر میرے سامنے سے یہ حجابات ہٹا دے تو علی کے یقین میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، کیونکہ میں ظہور اللہ ہوں، اللہ کو ظاہر کرنے والا۔ مولا خوش رکھے، مولا آباد و شاد رکھے۔ یہ ہے نبی، وہ ہے ولی، یہ ہے نبی، وہ ہے ولی۔ نبی نبی ہے، نبی نبی ہے، ولی ولی ہے، نبی نبی ہے، ولی ولی ہے۔ نبوت خدا کی قسم، حل حرم کی قسم، اونچی قسم کھاؤں، نالین حیدر کی قسم۔ اللہ، نالین حیدر کی قسم، کیوں گھبرا کیوں گئے؟ یہ اونچی چیز نہیں ہے نالین حیدر۔ یا اللہ بھی پریشان کیوں ہے؟ پریشان نہیں، دیکھیں وہ قرآن دھرے ہیں، وہ قرآن دھرے ہوئے ہیں، اس کی جلد ہے، اس کی جلد ہے، وہ قرآن نہیں ہے مگر اس کی بھی تعظیم ہے کہ قرآن سے تمسک اختیار کری۔ جب قرآن سے تمسک اختیار کری تو جلد کی تعظیم سر پر رکھ لیے، سر پر رکھ لیے۔ کیا اس میں آیت ہے؟ نہیں، بربنائے تمسک۔ یہ قرآن کی جو جلد ہے، جو جزدان ہے، اس کی حقیقت بالمقابل نالین حیدر کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ، کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ تم خاموش ہو گئے، گھبرا گئے، گھبرا رہے ہیں، تم پریشان ہو رہے ہیں۔ میں مشکل کشا کا دامن تھاما ہوں۔ یاد رکھو، جس وقت کے ذکر علی کرتا ہوں خدا کو مشکل کشا سمجھتا ہوں، جس وقت یہ ذکر علی کرتا ہوں خدا کو مشکل کشا سمجھتا ہوں، اور جب ذکر خدا کرتا ہوں علی کو مشکل کشا سمجھتا ہوں، علی کو مشکل کشا سمجھتا ہوں۔ یہ قرآن صامت ہے، علی ناطق ہے، یہ قرآن صامت ہے، علی ناطق ہے۔ اگر اس جلد میں قوت گویائی پیدا کر دے، اگر اس جلد میں قوت گویائی پیدا کر دے تو خدا کی قسم یہ قرآن کی جو جلد ہے، جو مقوا دکھ رہا ہے آپ کو، ایک اٹا ہے، اگر اس میں خداوند عالم قوت گویائی پیدا کر دے تو خدا کی قسم یہ جلد بھی بولنے لگے گی، یہ جلد بھی بولنے لگی۔ قبول ہے؟ اللہ، قبول ہے نا؟ دو رائے تو نہیں ہے، قبول ہے نا؟ جلد بھی بولنے لگی۔ اگر جلد سے یہ پوچھے تجھ پر کیا تحریر ہے تو ایک مرتبہ جلد یہ کہہ اٹھے گی مجھ پر لا یمسہ الا المطہرون لکھا ہوا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، مجھے سوائے مطہر کے، کون کہہ رہا ہے؟ جلد کہہ رہی ہے، مجھے سوائے مطہر کے کوئی اور نہیں چھو سکتے۔ پتا چلا جلد کو بھی سوائے مطہر کے کوئی اور نہیں چھو سکتا۔ بس جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ بات سمجھ میں آ گئی تو چلیں نالین حیدر کے بوسے لیں، نالین حیدر کے
کے بوسے لے. اگر اس نالین میں قوت گویائی پیدا کر دے، قوت گویائی پیدا کر دے، تو خدا کی قسم نالین حیدر بھی وہی بولیں گے جو اس پر ہے. درود کا تحفہ پیش کریں آواز بلند. نہیں میں بولوں گا میں بتاؤں گا کیا بولیں گی نالین حیدر کیا بولیں گی. کھڑا زانو ادب کو طے کر دست ادب کو جوڑ کر نالین حیدر سے مخاطب ہوا. علی تو بہت اونچی بات ہے. نالین حیدر سے مخاطب ہوا ہاتھ جوڑ کر. عجب نہیں کہ یہ میرے ہاتھ دیکھ کر کوئی اصولی بھڑک نہ اٹھے، یہ کہتے ہوئے دیکھیں اوم کا اثر آ گیا. اوم کا ارے کم وقت انشاءاللہ تعالی کھلے میدان میں ہوگی گفتگو. یہاں لاؤڈ اسپیکر محدود ہے. جہاں لاؤڈ اسپیکر باہر رہے گا نا وہاں اوم پر پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی. بتاؤں گا اوم کیا ہے. اصولی جہل مرکب کی اولاد، کچھ نہیں جانتے کم وقتے. ارے نہ صورت میں نہ سیرت میں نہ اخلاق میں نہ کردار میں باپ سے ملتا ہے. اب ویسا لڑکا شاعر ہے. وہ ایک ہے بالکل کھٹرا ہوا. باپ کا یہ عالم تھا 6 فٹ. باپ کا یہ عالم 6 فٹ. ہاتھیں بھی اچھے، لہیم شہیم، ہائٹ، رنگ روغن سب کچھ. یا نہ رنگ ہے نہ روغن ہے. پڑوسی. خیر ہم بتائیں گے کس کی اولاد. اب وہ میرا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ بتائیں گے ہم کس کی اولاد. وہ کہہ رہا ہے اوم کے تعلق سے کم وقت. اب ہم بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک درود کا تحفہ پیش کریں سب مل کر بآواز بلند بولو. تکلفات میں درود مت پڑھو. درود پڑھنا ہے تو بیٹھو نہیں تو جاؤ. نالین حیدر کے سامنے دست ادب کو جوڑ کر نالین سے مخاطب ہوں. تمام انبیاء سے کٹ کر تمام انبیاء سے کٹ کر نالین حیدر سے مخاطب ہوں. ارے بھائی میری نظر میں جو اونچا ہے اس سے مخاطب ہوں گا. میری نظر میں جو اونچا ہے میں اس سے مخاطب ہوں گا. میری نظر میں انبیاء سے بلند تر نالین حیدر ہے. انبیاء کے سامنے دست ادب نہیں جوڑوں گا. کیا ملے گا وہاں پر جو غیب کا منتظر ہے؟ اب میں تو اس کے نالین کے قریب ہوں جو غیب کا مطالعہ کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دست ادب کو چھوڑ کر نالین حیدر سے مخاطب ہو کر میں یہ پوچھنے لگا، یہ سوال کرنے لگا. ان نالین حیدر یہ تو بتا تجھ پر کون ہے؟ تجھ پر کون ہے؟ ایک مرتبہ نالین حیدر کہنے لگی مجھ پر عین اللہ ہے. عین اللہ ہے، جنب اللہ ہے، ید اللہ ہے، ید اللہ ہے. دیکھ سائل باب الیقین وقت بڑھ جائے گا. ایک جملہ سن لے، مجھ پر وجہ اللہ. ہائے 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 یا علی 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 یا علی علی. نالین حیدر کرے مجھ پر اللہ کا چہرہ ہے.
درود کا تحفہ پیش کرے بآواز بلند. علی مولا یا علی مولا. سب سے باعظمت چیز، سب سے باوقار چیز، سب سے بڑی چیز، سب سے عظیم تر چیز، سب سے اکبر تر چیز اگر ہے تو ولایت ہے، کیونکہ یہ خدا کا عین ذات ہے. کس کا عین ذات ہے؟ ذات سے وجود سے اس کا عین جدا نہیں ہوتا، وجود سے اس کا عین جدا نہیں ہو سکتا. ذات احدیت سے اس کا عین یعنی ولایت یعنی علی ابن ابی طالب کسی منزل میں جدا نہیں ہو سکتا. نبوت جدا ہو سکتی ہے برائے عبادت، مولا خوش رکھے، مولا بادشاہ. یہی ہے معراج کا محاصل، یہی ہے معراج کا محاصل. کیا ہے معراج کا محاصل؟ نبوت ادھر ہے، ولایت ادھر ہے، خدا کا عین خدا کے ساتھ ہے. مولا خوش رکھے. درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند. ہے نا؟ اور 15-20 منٹ ہے میرے. اس کے بعد اس کا مختصر مجالس ہیں، شرکت کر لیں آج کی شب. اس کے فوری بعد بیت السکینہ میں مجلس ہے، وہاں کے فوری بعد پنج شاہ ولایت میں انشاءاللہ تعالی. وہاں بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا. پھر صبح انشاءاللہ تعالی نماز فجر باجماعت ہوگی. ماہ رمضان المبارک میں ہر چند کے ظہرین باجماعت ہوتی ہے، مغربین باجماعت ہوتی ہے، فجر نہیں، انفرادیت کی خاطر. ایک انفرادیت ہو نماز فجر کی. ہر چند کے چند چاہنے والوں نے مجھ سے کہا کہ نماز فجر بھی باجماعت میں نہیں، بہت باجماعت ہو گئی. بس باجماعت اگر نماز فجر ہوگی تو وہ کل کی صبح ہوگی. بس انشاءاللہ تعالی کل کی صبح شرکت کریں. ویسے یہ من جانب خدا ہے، دیکھیں آپ، من جانب خدا مخصرین کے رخسار پر بھرپور اخباریوں کا تماچا، بھرپور. کیسا میں بتاؤں؟ عزاداری اور نماز، تو یہ لوگ ہمیشہ نماز کو افضل بتاتے ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نخل کفر نباشت، اور عزاداری کو مفضول بتاتے ہیں. علی نے کہا نہیں تو صحیح، اگر مصلی فرش عزا نہ بنے، مصلی فرش عزا بنے گا تو سال میں ایک دن آتا ہے، درس دینے کا دن ہے. عالم دورہ سے کہنا کہ دیکھو آؤ نالائق بچوں، آؤ دیکھو آج فرش عزا کیا چیز بن رہی ہے، جس پر تم نماز پڑھتے ہیں وہ فرش عزا بن رہی ہے. اگر ہم سے یہ پوچھتے ہیں کیا یہ عبادت ہے، سنو آج ہم بتائیں عبادت. بات میں بات پیدا ہو رہی ہے، دیکھیں ولایت رہ جا رہی ہے، مگر یہ بھی ولایتی کا ذکر ہے، یہ بھی ولایتی کا ذکر ہے. قربتاً الی اللہ کے بعد اشک عزا ہے.
یا اللہ، کیا یہ بھی باتیں سنی بھی تھی کیا؟ نہیں تو جواب دو نا میرے ساتھ۔ نماز پڑھتا ہوں فجر کی 2 رکعت ادا واجب قربتاً اللہ، نیت ہوئی اللہ سے قریب ہو گئے، اللہ سے قریب ہونے کے بعد اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام ہو چکی، سورے ہوئے، رکوع میں آئے، گریا تاری ہوا، گریا تاری ہوا۔ ارے بھائی کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اب فرش عزا بچھایا ہوں۔ جب کبھی فرش عزا بچھتی اہل بیت آتے تھے، اہل بیت آتے، آج خدا سے قریب ہو کر، خدا سے قریب ہو کر ذکر علی کر رہا ہوں۔ یہ ہے دیکھو نماز صبح کل کی، اس کو ترک نہیں کرنا۔ درود کا تحفہ پیش کرو بابا سے بلند۔ خادم معروضہ کر رہا تھا کہ ولایت ادھر ہے، نبوت ادھر ہے۔ جو وجود کا عین ہوتا ہے وہ وجود سے منفک جدا نہیں ہو سکتا، بس اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اللہ سمجھنے کی کوشش کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہی سبب تھا کہ پیغمبر اسلام کرے اللہ سے ملا، کیونکہ ولایت خدا کا عین ہے، ولایت خدا کا عین ہے۔ دکھایا ولایت کو، دکھایا ولایت کو، چھپایا نبوت کو، چھپایا نبوت کو، پھر دکھایا الہ کو۔ یہ ہے معراج۔ اب ولایت کی تعریف سن لینا کہ ولایت کہتے کس کو ہے۔ ایک ساتھ ہو گیا۔ ولایت کی تعریف کیا ہے؟ ولایت کس کو کہتے ہیں؟ جس میں 3 چیزیں ہوں وہ پیکر ولایت ہے، وہ ولایت کا مالک ہے، اس پر اطلاق ولایت ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کل کا وعدہ میرا پورا کر رہا ہوں، وعدے تو 2-3 تھے نہیں، چلو وہ بھی پڑھ دیں گے۔ بیت اللہ میں قبلہ کدھر ہے؟ کعبے میں مغرب، قبلے کی طرف رخ کرنا ہے نا، تو آج ہم بتائیں گے کعبے میں کدھر ہے انشاءاللہ تعالی۔ پہلے یہ تو سن لو، ولایت 3 چیزیں ہیں، جہاں 3 چیزیں ہوں اس کو ولایت کہا جاتا ہے۔ اب اس آئینے میں ولایت کو دیکھنا، دعوے دار ولایت بہت ہیں، ان میں دیکھنا یہ 3 چیزیں ہیں یا نہیں۔ معذور بھی ولایت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کمال ہے کمال۔ تو چنانچہ ولی امر لا حول ولا قوت، کہاں کے ولی رہے؟ نبی اور ولی کا فرق بتا دیا۔ غیب کا جو مطالعہ کرے اس کو ولی کہتے ہیں، اور نبی غیب کا منتظر رہتا ہے، غیب کا منتظر رہتا ہے۔ ولایت اس کو کہتے ہیں جس میں 3 چیزیں ہیں، علم، قدرت، حکم۔ علم، قدرت، حکم، جہاں یہ 3 چیزیں ہوں اس کو ولایت کہتے ہیں۔ سب مل کر درود پڑھو، ایک مرد مومن پڑھا کم از کم 7 کو دو۔ درود پڑھنے میں کبھی خسر نہیں کرنا۔ ایک مرد مومن کی آواز اٹھی، سب مل کر باجماعت درود پڑھنا۔ افسوس ہیں، دیکھیں یہ جتنے حضرات یہاں جو تشریف لائے ہیں اتنے اخباری نہیں ہیں، بہت ہیں، بہت ہیں، مگر بدنصیب ہیں۔ یہی باتیں میری بری لگتی ہیں۔ نہیں تھوڑا آپ زبان، کائی کی زبان جی،
کب تک زبان؟ اللہ زبان دیا بولنے کے لیے، پھر زبان ابھی کب استعمال کریں گے یہ زبان؟ اگر فرض کیجئے کسی کا باپ مر جائے، باپ مر جائے تو سب تمام کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد میت اٹھانے آتے ہیں. بولیں بولیں بولیں، جواب دیں مجھے. الحق مرن، حق کڑوا ہوتا ہے. کائنات کا باپ تو کیا فریضہ؟ نہیں میں مصروف، لا حول ولا، آپ کی مصروفیت خدا غارت کرے آپ کی مصروفیت کو. کوئی مصروفیت کچھ نہیں. وقت کو غنیمت جاننا تھا. یہ ایام بڑے قیامت کے ایام ہیں. انشاءاللہ تعالی مسائل میں 2-4 جملے بولوں گا، مال ملس حاصل ہو جائے گا. پہلے یہ تو سن لیں کہ ولایت میں کیا 3 چیزیں ہیں. ایک علم، قدرت، حکم. ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو ولایت کہتے ہیں. اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو جائے تو اس پہ اطلاق ولایت نہیں ہے. اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. آسان ہے کہنا، یہ آسان ہے، بہت ایزی ہے. گھر کے بچے ذرا بولنے لگتے ہیں تو ان کا پہلا درس یہی ہوتا ہے، بیٹے اللہ ایک، پنجتن، امام 12، کلمہ سکھاتے ہیں. تو گھر کے بچے بھی کلمہ دہرا رہے ہیں، تو بچوں کی طرح کلمہ نہ دہراؤ. سمجھ کر علی کو ولی مانو. سمجھ کر علی کو ولی مانو. اور اگر کوئی سمجھ کر علی کو ولی مان لے، خدا کی قسم کائنات کی کوئی ہستی اور اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو سمجھو ولایت کہتے کس کو ہیں؟ جہاں علم، قدرت، حکم ابجا ہو جائے. علم سے قدرت منفک نہیں، جدا نہیں. علم اور قدرت سے حکم جدا نہیں. جہاں حکم ہو وہاں قدرت ہو. حکم اس وقت تک نہیں جب تک کہ علم نہیں. یہ تینوں چیزوں کے مجموعے کو ولایت کہتے ہیں. علم یعنی جس شے کو خلق کرنا ہے، جس شے کو خلق کرنا ہے اس سے متعلق تمام جزیات سے باخبر ہونا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. مختصر سے وقت میں عشرے کا میٹر دے رہا ہوں. ہاں اگر چاہوں تو اسی عنوان پر عشرہ اول میں گفتگو کروں، عشرہ اول میں، اور پورا 1 عشرہ کروں گا، پورا 1 عشرہ. علم یعنی جس شے کو خلق کرنا ہے اس سے متعلق تمام جزیات سے باخبر ہونا. یہ ہے علم کی تعریف. جس چیز کو آپ خلق کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں، اس سے، اس کے تمام جزویات سے باخبر. پہلے آپ باخبر رہنا. ہائے 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 ہائے، یا علی علی علی، حلالی ہو، جاگو، بیدار رہو. اس سے باخبر رہنا، اس کو کہتے ہیں علم. جس کو بھی خلق کر رہا ہے اس کے تمام جزیات سے، تمام جزیات سے پہلے باخبر ہو، پہلے باخبر ہو. اللہ اکبر. خداوند عالم اول جس مخلوق کو خلق کیا، جس مخلوق کو خلق کیا اس سے خدا باخبر تھا. اس سے خدا باخبر. کتنا باخبر؟ سن لو، جملے میں سن لو، کتنا باخبر تھا. نصیری علی کو اللہ کہہ رہا ہے. نصیری علی کو اللہ کہہ رہا ہے. علی ولی جلا رہے ہیں. خدا کتنا باخبر تھا.
علم بھی ہے، قدرت بھی ہے، حکم بھی ہے، ولی ہے، جس طرح سے کہ خدا ولی ہے۔ ارے نصیری کی کیا غلطی تھی؟ نصیری کی کیا غلطی تھی؟ مگر خدا باخبر تھا، جس کو میں خلق کر رہا ہوں وہ کیا کرنے والا ہے، باخبر ہے خدا کیا کرنے والا ہے، کیا کرنے والا ہے۔ 70 بار جلایا، 70 بار جلایا، 70 بار خدا باخبر تھا تا قیامت جلائے گا۔ خدا باخبر تھا کہ تا قیامت جلائے گا، اسی لیے خدا انوالو ہوا یہ کہتے ہوئے علی رہنے دو میں باخبر ہوں۔ درود کا تحفہ پیش کریں بابا بلا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ایک واقعہ میرے لیے بہت کافی ہے، یہ ایک واقعہ میرے لیے بہت کافی ہے، بہت کافی ہے۔ اس چیز کو خلق کرے اس کے جزویات سے باخبر رہے۔ اللہ 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 اللہ، باخبر تھا۔ ولی اس کو کہتے ہیں، ولایت کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ جہاں علم، قدرت اور حکم یہ تینوں چیزوں کا مالک ہو۔ خمبر آگ سلگا، حکم کیا ہو گیا، حکم ہے، یہ حکم ہے۔ خمبر سے کہا جا رہا ہے آگ سلگا، خمبر آگ سلگایا، ڈال آگ میں، ڈال دیا آگ میں۔ قدرت دیکھیں، قدرت دیکھیں، جب دوسری جل گیا پھر جلایا، جلایا۔ علی باخبر ہے، علی باخبر ہے، اس بات سے باخبر ہے کہ میں جلانے کے بعد، میں جلانے کے بعد پھر یہ اللہ کہے گا پھر آگ میں ڈالو، بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، جیسے وہ 70 بار علی کو پکارا۔ ارے تخت پر بیٹھ کر 70 بار علی کو پکارا، یہ کہتے ہوئے پکارا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہاں بھی علی 70 بار یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں ولی ہوں، علم میں رکھتا ہوں، قدرت میں رکھتا ہوں، حکم کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے۔ بس کر دیں، نہیں دل سے بولنا بھائی، دل سے بولنا، یہ نہیں چلتا میرے پاس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر چند کے خادم سب کچھ پڑھ دیا، سب پڑھ دیا، سب کچھ سنا دیا، سب کچھ سنا دیا۔ سنو، قدرت پہلی چیز، علم دوسری چیز، یہ جو ولی امر مسلمین بن بیٹھا ہے، اجی لعنت پڑھو بھائی، تسبیح پڑھو لعنت کی، سمجھ کے پڑھو، بعد میں پڑھو، ذرا سنو تو صحیح میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، پہلے سنو۔ ولایت کے لازمے 3 ہیں، ایک بھی اس میں سے کم
علم، قدرت، حکم۔ علم کی تعریف کی جا چکی کہ علم کس کو کہتے ہیں؟ جس کو خلق کر رہا ہے، اس کے جزویات سے باخبر، اس کو کہتے ہیں علم۔ یہ مسلمین کا ولی بن بیٹھا ہے، پورے مسلمین کا ولی فقی۔ کون سے فقی، کون سی فقہ ہے پتہ نہیں، اس کے یہ ولی بن بیٹھے ہیں۔ گھر میں جس کو جنم دے رہے ہیں اس سے باخبر نہیں ہے۔ گھر میں جس کو جنم دیے ہیں، کیونکہ علم یعنی اس شے کو خلق کرنا، اس کے جزویات سے باخبر رہنا، اس کو کہتے ہیں علم۔ یہی سبب ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم جس کو علیم مانے ہیں، نہ صرف وہ باطن کا عالم ہے بلکہ ظاہر کا بھی عالم ہے۔ ہمارے ظاہر سے بھی واقف ہے، ہمارے باطن سے بھی واقف ہے۔ ظاہری بھی امراض اسی سے دور ہوں گے، باطنی بھی امراض اسی سے دور ہوں گے، کیونکہ وہ باخبر ہے۔ دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے۔ کہہ لینے سے ولی نہیں ہوتے پیارے۔ آپ اپنے کو ولی منوانا چاہتے ہیں، کوئی مانے تو ولی ہے نا۔ خدا وہ ہے، علی وہ ہے، رسول وہ ہے، جس کو کوئی ولی مانے یا نہ مانے مگر ولی ہے۔ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے ولی ہے۔ اب سنو قدرت، قدرت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی علم کو عمل میں لانے کی قدرت رکھنا۔ علم کو عمل میں لانے کی قدرت رکھنا، اس کو کہتے ہیں قدرت۔ بات تو اونچی ہے، بہت اونچی بات ہے۔ خوسین میں گفتگو ہے، خوسین میں پہنچ کر ہی کریں گے انشاءاللہ تعالی، لطف دوبالا ہو جائے گا۔ تیسری چیز بھی سن لو، اس کے بعد خوسین کو چھوئیں گے۔ حکم یعنی علم و قدرت کے ذریعے، علم و قدرت کے ذریعے سے اس شے کو خلق کر دینا۔ علم، حکم کس کو کہتے ہیں؟ علم و قدرت کے ذریعے سے اس شے کو خلق کر دینا۔ قدرت یعنی علم کو عمل میں لانے کی قدرت رکھنا۔ علم کو عمل میں لانے کی قدرت رکھنے والے کو ولی، اس پر اطلاق ولایت۔ بات واضح ہو گئی نا؟ بات واضح ہو گئی؟ یعنی علم کو عمل میں لانا۔ علم سے کام نہیں چلے گا، علم سے کام نہیں چلے گا، علم کو عمل میں لائیں تو اس کو کہتے ہیں قدرت۔ خدا علی کو دکھایا، لفظیں بدلیں گے ہم یہاں پر، خدا علم کو دکھایا، قدرت کی یہ تعریف کی گئی ہے۔ علم کو عمل میں لانا، یا اللہ یا اللہ، جاگنا، بیدار رہنا، اونچی مجلس پڑھ رہا ہوں،
اونچی مجلس پڑھ رہا ہوں، نہیں لطف نہیں آئے گا، لطف نہیں آئے گا۔ پھر میں آپ کو مکے کی سیر کرواؤں، پھر مکے سے معراج کی بلندیوں کو پہنچاؤں، انشاءاللہ تعالی لطف دوبالا ہو جائے گا۔ چلیں پھر مکے پہنچیں گے، مکے پہنچیں گے، بیت اللہ شریف پہنچیں گے، کعبۃ اللہ شریف پہنچیں گے، بغور سنیں گے اور دیکھیں گے، سنیں گے اور دیکھیں گے۔ منظر بڑا سہانا ہے، لہن بڑا پیارا ہے۔ پیغمبر اسلام علی کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں عین اللہ وجہ اللہ جنب اللہ نفس اللہ ید اللہ قلب اللہ الی آخری۔ ہو گیا ہو گیا۔ یہ مکے کی داستان ہے، بیت اللہ شریف کی داستان ہے، یعنی علی کو دیکھ کر پیغمبر اسلام کریں عین اللہ وجہ اللہ جنب اللہ نفس اللہ ید اللہ قلب اللہ مشیت اللہ ارادت اللہ۔ ظہور اللہ۔ الی آخرہ۔ چلو جب بات سمجھ میں آ گئی، جب بات سمجھ میں آ گئی، براق اور رف رف کا سہارا مت لو، کیونکہ آپ کے جسم کو نہیں پہنچانا ہے، آپ کی فکر کو معراج تک پہنچانا، یہ میرا مقصد ہے۔ اب آپ کی فکروں کو لے کر میں معراج میں پہنچا، یہی پیغمبر اسلام ہے اور یہی علی ولی ہے، دو کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہے، دو کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہے، دو ہے، ایک واجب ہے ایک ممکن ہے، ایک واجب ہے ایک ممکن ہے، ایک ولی ہے ایک نبی ہے۔ جیسے ہی دکھایا گیا علم کو، پیغمبر اسلام علم کو دیکھے، اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ علم میں قدرت ہے یا نہیں، قدرت ہے یا نہیں، کیونکہ قدرت کی یہ تعریف کی گئی ہے علم کو عمل میں لانا، علم کو عمل میں لانا۔ جو پیغمبر اسلام عین اللہ وجہ اللہ جنب اللہ کہے تھے، اب اس کو علی ولی عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ جب یہ عملی جامہ پہن چکا تو اب رسول خدا معراج میں لہموں کا لہمی نہیں بول رہے، لہموں کا لہمی دموں کا دمی عظمہ کا نہیں، یہ لہم کے لہم کا مقام نہیں ہے، نہ لہم نہ دم، کچھ نہیں۔ اب یہاں تو ہر دم، اب ہر دم اللہ اللہ کہنا ہے، نہ لہم ہے نہ خون ہے نہ ہڈی ہے، کیونکہ خون ہڈی کا مقام اور ہے۔ علی علی علی، خون اور ہڈی کو دیکھنا ہے تو ادھر دیکھو، فعل خدا کو دیکھنا ہے تو ادھر دیکھو، قدرت خدا کو دیکھنا ہے تو ادھر دیکھو، علم خدا کو دیکھنا ہے تو ادھر دیکھو، حکم خدا کو دیکھنا ہے تو ادھر دیکھو۔ جب یہ تینوں چیزیں ملی تو ولایت کہتے ہیں، یعنی اللہ۔ بس یا اللہ، چلو وعدہ پورا کریں، چلو چلو، بات سمجھ میں آ گئی، بات واضح ہو گئی۔ جب بات واضح ہو گئی، معراج کی بلندیوں کو چھو چکے، منظر دیکھ چکے، کیا منظر تھا، ادھر خدا تھا، ادھر اس کا بندہ تھا، بندہ کیا کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ الصلاۃ معراج الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔
چلے رسول خدا کو معراج ملی، رسول خدا کو معراج ملی، وہاں نماز پڑھے، یہ منظر دیکھ لیے، دل یہ چاہا کہ اب سر جھکاؤں، دل یہ چاہا کہ اب سر جھکاؤں، مکے آ گئے، ارے جہاں سے چلے تھے وہاں واپس پہنچے، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، ہم اپنی اصل کی طرف آ گئے، بیت اللہ کے پاس آ گئے، عارف خدا ہو کر، ہائے 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 ہائے، یا اللہ نہیں درود پڑھو، ایک جملہ ذہن میں آیا، بالکل کول مائنڈ ہو کر سننا ہیں، بالکل کول مائنڈ ہو جائیں، بالکل کسی قسم کی کوئی دماغ میں حرارت نہ رہے، اگر رہے تو ولایت کی، بالکل کول مائنڈ ہو کر سنیے، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں آج، بہت ہو گیا آپ، کیونکہ ہر چورستے پر ایک آیت اللہ پیدا ہو گیا، ہر آیت اللہ، ہر آیت۔ دیکھیں اتفاق کی بات یہ ہے کہ چند دنوں سے خادم نیٹ پر بیٹھ رہا ہے، جانتا کچھ نہیں، بیساکھی کا سہارا لے کر بیٹھ رہا ہوں، میں کچھ نہیں جانتا، جاننے والوں کو ساتھ لے کر بیٹھ رہا ہوں، سسٹم پر سوالات کے جوابات دے رہا ہوں، تو چنانچہ چند دن سے جو بیٹھا سسٹم پر، سسٹم کا پورا سسٹم تباہ ہے، بد عقیدگی اگر پھیل رہی ہے تو سسٹم سے ہے، ایسے ایسے باتیں ہیں میں کیا بتاؤں، اللہ اکبر، اب خوش ہو رہے ہیں، نہیں میں پڑھا، ارے بابا لائٹ چلے گئی تو وہ پڑھنا بھی بھول جائیں گے، اگر آپ کی کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں سائٹ، آپ کی سائٹ سے جو بکس لانچ کیے ہیں آپ چڑھائے ہیں، اگر وہ محو ہو گئے، ختم ہو گیا، بابا وہاں سے عالم دورہ نہیں بنیں گے، یہ ہے دیکھیے آپ فیس بک، ہم اقسام کے فیسا ہیں، ہم اقسام کے فیس، ہر ایک کو خواہش ہو گئی ہے فیس بک، سب اپنے اپنے فیس چڑھا رہے ہیں، پہلے فیس آئینے میں دیکھو یا قابل فیس یا نہیں ہے، تو چنانچہ جو حب علی سے ہماری جو چل رہی ہیں پیار محبت کی باتیں، hubali.com پورا ڈاٹ 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 کر جیب میں ہے، ساتھ میں لے کر پھر رہا ہوں کہ وہ کیا کیا آیتیں کیا کیا احادیثیں دیے ہیں جس کے سبب سیدانی کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا۔ اب جب آیتیں نکالا تو اس میں سیدانی کا ذکر ہی نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے سیدانی کا، نہ سید صاحب کا ہے، نہ سید صاحب کے بوکھڑ کا ہے، نہ سیدانی جی کا ہے، کچھ بھی نہیں ہے جی، کیا بتاؤں۔ خیر بہرحال دیں گے، اس کا جواب دیں گے، ادھر آئیے، شہادت کے ایام گزر جانے دیجئے، اس کے بعد ایک بک شائع کرنے والا ہوں اسی عنوان پر انشاءاللہ تعالی، اور نیٹ پر چڑھاؤں گا، اس پر بھی آپ حضرات پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ hubali.com والی جو بھی آیتیں کوٹ کی ہیں وہی آیت لکھوں گا، اس کی تفسیر لکھوں گا، خول معصوم کیا ہے انشاءاللہ تعالی یہ پیش کرنے کی خادم کوشش کرے گا۔ ہر چند کے ارشاد معصوم ہیں، تحریر سے بچو، یہ کتابیں لکھ کر اتراتے ہیں، امام کہہ رہے ہیں تحریر سے بچو، کیونکہ اس کو کتاب لکھنا چاہیے جو عالم ہو، ہم عالم نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں لغزش ہو سکتی ہے، لغزش تو سنو، رسول خدا کی معراج ہوئی
کتنے بار سنے بھائی؟ بالکل کل منڈ ہے نا؟ ہاں کتنے بار؟ 130۔ آپ سنے کئی بار؟ ہوئی 130 بار۔ سنے کتنے بار؟ انکاؤنٹیبل، کانٹیش نہیں کر سکتے آپ کہ کتنے بار معراج ہم پڑھے ہیں اور سنے ہیں۔ رائٹ یا آئی ایم رانگ؟ آئی ایم رائٹ، یو آر آلسو رائٹ۔ یا جب رسول خدا معراج میں پہنچے کس سے ملے؟ اب یہاں پر دیکھیں، بولو نا، بولو میری جان، اللہ سے، اللہ سے ملے۔ کس سے ملے؟ اللہ سے ملے۔ وہاں جب پہنچے تو اللہ کس کو دکھایا؟ علی کو۔ کس کو دکھایا؟ امام کو۔ امام کو تو پتا چلا امام سے ملنا، امام سے ملنا، اللہ سے ملنا، امام سے ملنا اللہ سے، یہ تو ناممکن ہے نا کہ معراج میں اللہ خود آ کر بیٹھا تھا؟ نہیں نا، معراج میں بھی اللہ نہیں بیٹھا، قدرت خدا تھی، قدرت خدا تھی۔ تو پتا چلا امام سے ملنا، امام سے گفتگو کرنا کمال ہے، کمال ہے۔ موسیٰ جی شجر سے گفتگو کرے، کلیم اللہ جی، موسیٰ جب شجر سے بات کریں تو وہ کلیم اللہ ہو جائے۔ کلیم اللہ، موسیٰ کس سے گفتگو کرے؟ اللہ سے کرا۔ ارے موسیٰ شجر سے کیے نا، موسیٰ شجر سے کیے، کرنا اب شجر بول دیں تو یہ حرام ہو جائے۔ بات کروں گا شجر سے، بولوں گا اللہ، بات کروں گا شجر سے، بولوں گا اللہ۔ پیغمبر اسلام بات کریں گے علی سے، بات کریں گے علی سے، بولیں گے اللہ۔ اور جس طرح سے کہ یہاں بدعت نہیں، وہاں بھی بدعت نہیں، جب یہ بھی اہل شریعت تو وہ بھی اہل شریعت۔ بس اتنا فرق ہے موسیٰ میں اور رسول خدا میں، حبیب خدا میں، اتنا فرق ہے کہ انہوں شجر سے بات کر کے اترا رہے ہیں، انہوں شجر سے بات کر کر اکڑ رہے ہیں، اترا رہے ہیں، اور آپ کا میرا رسول پیغمبر اسلام علی سے بات کر کر، اور یہی نہیں پیغمبر اسلام ہیلے ڈھونڈ رہے ہیں، ہیلے کہ کس طرح معراج کا ذکر کروں، ہیلے تلاش کر رہے ہیں، کیسے میں معراج کا ذکر کروں، کیسے میں معراج کا ذکر کروں، یہ معراج میں کون تھا، کس سے بات، ہیلے۔ کبھی علی کے قدموں کو سونگ رہے ہیں، علی کے قدموں کو سونگ کر کر یہ وہی خوشبو، ہیلے تلاش کر رہے، درود کا تحفہ پیش کرے آواز بلند۔ کمال ہے، معراج میں علی رہے، اللہ رسول اللہ بولے تو وہ بدعت نہیں۔ اور اگر یہاں کوئی معراج دوہرا دے، بدعتی بچے کہتے ہیں بدعت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ چلو معراج ہو چکی، عارف علی ہو چکے، عارف خدا، عارف خدا ہو چکے، ہو گئے عارف خدا۔ دل یہ ساتھ چاہا کہ جس طرح پیغمبر اسلام نماز پڑھ لیں میں بھی نماز پڑھوں، میں بھی نماز پڑھوں۔ پیغمبر اسلام معراج میں پڑھے، ہم جسم کو چھوڑ کر فکر کو ساتھ لے گئے،
جسمانی سجدہ کرنا ہے، فکری سجدہ نہیں، جسمانی سجدہ کرنا ہے۔ اسی لیے پھر ہم واپس ڈائریکٹ معراج سے مکہ شریف میں لینڈ کیے، کعبۃ اللہ شریف میں آ گئے۔ جب کعبۃ اللہ شریف میں آئے تو دل یہ چاہا، یہ ہمارے محترم سامعین کا، کہ ہم بھی نماز پڑھیں، ایسی نماز پڑھیں جیسے رسول خدا پڑھے تھے۔ رسول خدا نماز پڑھے تھے، تو رسول خدا کس کے سامنے پڑھے تھے؟ علی کے سامنے۔ اب اللہ نہیں بولیں گے، علی کے سامنے۔ تو پتہ چلا جہاں علی مل جائے اس کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے۔ بولنا، گفتگو کرنا میرے ساتھ، گفتگو کرنا، گفتگو کرنا۔ چنانچہ آ گئے ہم، بیت اللہ شریف آ گئے۔ وہاں دیکھے کوئی ہاتھ چھوڑ کر ٹھہرا ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھا ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھا ہے، کوئی یہاں ہاتھ رکھا ہے۔ مختلف انداز کے لوگ دکھائی دے رہے ہیں، چاروں طرف دکھ رہے ہیں۔ دل مائل نہیں ہوا، دل مائل نہیں ہوا کہ میں بھی ان کے ساتھ ٹھہر کر نماز پڑھوں۔ کعبے کی تلاش ہوئی، افضل من الکعبہ کو۔ کیا ہوا؟ اب یہ بھی سمجھائیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان المومن افضل من الکعبہ، مومن کعبے سے افضل ہے۔ یہ افضل کعبہ پہنچا، تلاش تھی کعبے کی، کعبہ پہنچا، تلاش ہے کعبے کی۔ قبلے کی تلاش ہے۔ آواز مفتی آئی، مفتی کی آواز آئی، فتویٰ جاری ہوا، ارے تو بیت اللہ شریف میں ٹھہرا ہوا ہے، جہاں چاہے سر جھکا۔ مفتی کو یہ کہہ کر ہٹ گیا، نہیں میں بھی جانتا ہوں جدھر چاہے سر جھکاؤں، مگر آج دل یہ چاہتا ہے قبلے کے سامنے جھکوں۔ میں جانتا ہوں جدھر چاہوں سر جھکاؤں، نماز ہو جائے گی۔ نہیں، جس طرح سے کہ پیغمبر اسلام علی کے سامنے نماز پڑھے تھے، دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں بھی اسی طرح، دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں بھی اسی طرح نماز پڑھوں۔ تو تلاش تھی مجھے کہ قبلہ کدھر ہے۔ ایک مرتبہ امام رہبری کرے، امام رہبری کرے، یہ کہتے ہوئے نظر آئے، دیکھ جہاں پر نشان نظر آئے، جہاں نشان نظر آئے، جس کو باب مستجار کہتے ہیں، جس کو باب مستجار کہتے ہیں، یہ قبلہ ہے۔ نعرہ صلوات۔ سنے تو گفتگو کرنا میرے ساتھ، پھر لہجہ بدلے گا، یہاں سے پھر لہجہ بدل جائے گا ہمارا۔ سنے تھے؟ نہیں سنے تھے؟ باب مستجار کو قبلہ کہتے ہیں۔ باب مستجار کو قبلہ، مستجار کس کو کہتے ہیں؟ مستجار کس کو کہتے ہیں؟ پناہ کی جگہ، پناہ کی جگہ، اس کو کہتے ہیں مستجار۔ اب سمجھ میں آیا، ولایت علی ابن، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی فقد امن من عذابی۔ ولایت خدا کا ہے، ولایت علی میرا خلا ہے۔ کعبے میں مجھے در ولایت کی فکر تھی کہ یہ در ولایت کدھر ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرنا بآواز بلند۔ پناہ 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 جہاں مل جائے اس کو باب مستجار کہتے ہیں۔ علی سے پناہ ہے۔ ہر چنگ کے کعبہ چار دیواری ہے، چار دیواری پر مشتمل ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، چار سمت ہے، مگر باب مستجار ایک ہے، تین نہیں ہے۔
کیا ہو گیا یار؟ ارے کیا سننے بیٹھے ہیں؟ خاک سننے بیٹھے ہیں؟ ارے باب مستجار ایک ہے، تین نہیں ہے۔ پناہ کی جگہ ایک ہے، تین نہیں ہے۔ ارے پناہ کی جگہ ایک ہے، تین نہیں ہے۔ اللہ، ارے تین سے پناہ نہیں ہے، پناہ ایک ہی سے ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے بابا بلال۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، در کے رہتے ہوئے در کیوں بنا؟ در کے رہتے ہوئے در کیوں بنا؟ ارے جب دیوار میں در بنا سکتے ہیں تو کیا وہ قفل نہیں کھول سکتے؟ وہ کون سا تالا ہے؟ اجی جو بات نہیں کرتا اس کو بات کروا دینے والے کو علی کہتے ہیں۔ در موجود، پھر یہ در کیوں؟ سن لو آخری جملے، زحمت تو تمام کر رہا ہوں۔ در کے ہوتے ہوئے در اس لیے بنایا گیا، علی دو کا در ہے۔ علی دو کا در ہے، باب اللہ بھی ہے، باب نبی بھی ہے۔ ارے بیت اللہ میں اللہ کا در تھا، ہائے ہائے ہائے، بیت اللہ میں اللہ کا در تھا، نبی کا نہیں۔ ارے زور سے قابل علی ولی پہلے در بنا رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے۔ درود کا تحفہ پیش کرو بابا بلند۔ یہی سبب تھا کہ جب 16 رجب آئی نبی اکرم اس در کی طرف نہیں گئے جو اللہ کا ہے۔ اونچا جملہ ہے، سن لیں گے نا؟ سنیں گے نا؟ سننے کے بعد اگر متانت سے بیٹھیں گے تو پھر وہاں پکڑیں گے ہم۔ سنو جی حلالیو، جب تم سننے کے موڈ میں ہے تو سن لو، سن لو۔ اللہ کا در ابراہیم بناتا ہے، اللہ کا در ابراہیم بناتا ہے، نبی کا در۔ درود کا تحفہ پیش کرے بآواز بلند۔ دیکھیں دیکھیں، ظاہر ہونے سے قبل نصرت جاری ہے۔ ابھی علی ظاہر نہیں ہوئے، اظہار نصرت ہو رہا ہے، اظہار نصرت ہو رہا ہے کہ اللہ اپنے لیے ایک در بنوایا، اللہ اپنے لیے ایک در بنوایا، مگر بھیج اس کو رہا ہے جو دو کا در ہے، ایک اللہ کا بھی در ہے، ایک نبی کا بھی در ہے، نبی کا بھی در ہے۔ تو علی نے کہا تو صحیح، اگر میں آج اسی کے گھر میں اپنے نبی کا در نہ بناؤں، اپنے نبی کا قدر نہ بناؤ تو کلمہ مکمل نہ ہونے پائے۔ کلمہ مکمل ہے، کلمہ مکمل ہے، کلمہ مکمل ہے۔ ادھر جو در ہے لا الہ الا اللہ کا ہے، باب مستجار پر در ہے، محمد رسول اللہ کا ہے، جو کعبہ میں علی ہے۔
خوش رکھے، مولا آباد و شاد رکھے۔ بس دعائیں کرنا، میرے حق میں کرنا، میرے والدین کے حق میں کرنا، میرے اولاد کے حق میں کر دینا، میری زوجہ کے حق میں دعا کر دینا۔ اور تم کیا دے سکتے ہیں، بس اتنا کر دو، بہت کافی ہے، بہت کافی ہے۔ مولا خوش رکھے، ذکر علی پہ خوش ہونے والا۔ بس اب جس کا ذکر سن کر تم خوش ہو رہے ہیں، اسی کا ذکر کرنا ہے۔ مگر یہاں آپ حضرات کے انداز بدل چکے ہیں۔ جب سے جو چہروں پر مسکراہٹ تھی، اللہ اکبر، یہ شب بڑی قیامت کی شب۔ کتابوں میں یہ آ چکا ہے کہ یہ شب شب عاشور سے کچھ کم نہیں تھی۔ اللہ اکبر، کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، امامت کی پہلی کڑی جس کا سر شکافتہ ہوا چاہتا ہے، مگر آوازیں بلند کرنے والوں، تمہاری خدمت میں ایک معروضہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات 13 رمضان کو اشکبار ہوئے ہیں۔ کب؟ 13 رمضان کو۔ 13 رمضان تھی، مولا کائنات گریہ کر رہے ہیں۔ جب پوچھا مولا کائنات نے، بیٹا حسین، ابھی رمضان المبارک ختم ہونے کتنے دن ہیں میرے لال؟ ہاں بابا، 17 دن باقی رہ گئے ہیں۔ یہ 13 رمضان کا واقعہ ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ مولا کائنات گریہ کرنے لگے۔ تو چاہنے والوں نے پوچھا گریہ کا سبب کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہم کبھی علی کو ایسا گریہ کرتے ہوئے نہیں دیکھے، تو اتنا گریہ علی ولی کر رہے ہیں۔ اور چنانچہ مولا کائنات اپنی خبر شہادت پہنچائے۔ اب وہ دن اب قریب ہیں، اب وہ دن قریب ہے کہ میرا سر شگافتہ ہونے والا ہے۔ اب وہ دن قریب آ رہے ہیں کہ میری ریش مقدس خون سے تربتر ہونے والی ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا مولا، کیا آپ اپنی خبر شہادت پر رو رہے ہیں؟ قیامت کا جملہ ہے، قیامت کا جملہ ہے، انشاءاللہ تعالی مال مجلس اسی ایک جملے سے حاصل ہو جائے گا۔ جیسے ہی امیر کائنات نے سنا، کہنے لگے نہیں، میں اپنی شہادت کی خبر پر نہیں رو رہا ہوں، میں اپنی شہادت کی خبر، قیامت کا جملہ ہے زیادہ، میں اپنی شہادت کی خبر پر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں اپنے بچوں کی یتیمی پر رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، دوسرا جملہ سنو، دوسرا جملہ سنو۔ اس کے بعد امیر کائنات کہتے ہیں، ہائے میں وطن سے دور ہوں، ارے میں وطن سے دور ہوں، ہائے میری بیٹیاں، میری بیٹیاں ہیں اور میرے بیٹے بھی موجود ہیں، ہائے جب یہ یتیم ہو جائیں تو ان پر کیا گزرے گی؟ اے عزادارو، ایک باپ اپنی
रब्बकुम जज़ाकुम रब्बकुम। खुदा तुम्हें कोई गम न दे बजुज़ गम मोहम्मद वाले मोहम्मद के। आज़ादारो, अरे तुम तो पैदा हुए हैं ना, ताज़ियादारी के लिए पैदा हुए हैं, आज़ादारी के लिए पैदा हुए हैं। अरे जो कल की सुबह नमदार होने वाली है, मखातिल में ये आया है कि समंदर की मछलियां तड़प तड़प कर समंदर के बाहर आ रही थी। अरे तुम तो मोमिनीन वाला अमीरुल मोमिनीन का जिक्र है। अल्लाह अकबर। बड़ी क़यामत की रात है, बड़ी क़यामत की रात है। अल्लाह क्यों कहा गया ये आज की शब ऐसी है जैसे कि शब-ए आशूर है? क्यों कहा गया? हुसैन मजलूम करबला, हुसैन मजलूम करबला कभी खैमे में जाते, कभी खैमे से बाहर आते। ये शब आशूर की बात है। कभी खैमे में जाते, कभी खैमे के बाहर आते, और कभी हुसैन ये कहते हाय अब ये हुसैन किधर जाए। जब खैमे में जाए बच्चे दामन थाम लेते हैं और कहते हैं अल अताश हाय प्यास हाय प्यास। और हुसैन बेचैन होकर खैमे के बाहर आते हैं, आवाज सुनकर हुसैन कहते हैं हाय ये गरीबुल वतन अब कहाँ जाए। कूफे में अली अवली कभी सैन खाना में आते हैं, सैन खाना आते हैं। यकीनन यकीनन यहाँ इस मेरे मोहतरम मजमे में कई एक हजरात ऐसे होंगे जो कूफे की जियारत कर चुके होंगे, बैतुल-शरफ की जियारत कर चुके होंगे। अरे खुदा की कसम, अब अपने ज़हनों में वो बैत को ला लो, उस सहन को तसव्वुरात में लाओ और ये सोचो कि तुम्हारा मौला कभी हुजरे में जाता, कभी हुजरे से बाहर आता, आसमान की जानिब सर बुलंद कर कहता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अकबर। ये मंजर शहजादी ज़ैनब देख रही है, ये मंजर शहजादी ज़ैनब देख रही है कि बाबा की बेचैनी और बेकरारी क्या है। मगर अज़ादारो वो वक्त भी आया, बस अहमद तो तमाम कर रहा हूँ, कि वो वक्त भी आया एक मर्तबा अमीर कायनात अपने बैतुल शरफ से मस्जिद की तरफ रवाना होना चाहते हैं। तो क्या देखा गया कि इसी असना में कुछ मुर्गियां थे जो मौलाए कायनात के अतराफ में ठहर गए, जुबाने बेजुबानी में यही कह रहे थे मौला न जाइए, आका न जाइए। अल्लाह अकबर। अमीर कायनात जानवर की बोली से भी वाकिफ है। इसके सबब अपने बच्चों को बुलाया, बुलाकर कहने लगे देखो अगर तुम लोगों से मुमकिन है तो इनको पालना, और अगर मुमकिन नहीं है तो इनको आजाद कर देना, और देखो इनके आबोदाने का ख्याल रखना, इनके आबोदाने का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर। इस जानवर के ताल्लुक से मौला कायनात कह रहे हैं कि देखो इनके आबोदाने का ख्याल रखना। सोचो ज़ादारो कि करबला के दश्त में जब हुसैन के सामने हुसैन के बच्चे अल-अताश की सदा बुलंद कर हुसैन का क्या आलम हो जाता।
کے باہر آ گئے، مسجد کوفہ کی طرف روا دوا ہے۔ ایک مرتبہ زینب بے چین بے قرار